السلام علیکم، ویلکم فرام دا گرو ٹیک ہاؤس۔ آج ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے جیون کی ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور جو کہ گڈ نیوز تمام کسانوں کو ملی ہیں۔ پاکستان سے ڈفرینٹ کنٹریز میں گالک جیون کے سیمپل بھجوائے گئے اور ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا رسپانس آیا، اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے نا اس کی یہاں سے ایکسپورٹ سٹارٹ بھی کی ہے۔ اور میں ان تمام بھائیوں کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے انتھک کوششیں کی، دن رات لگایا، اور گارلک جیون کی ایکسپورٹ کے حوالے سے منسٹری آف کامرس نے بھی بہت اچھا اور پازیٹیو رول ادا کیا، اور گارلک جیون کو ایک یونیک ایچ ایس کوڈ الاٹ ہوا اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے۔ اس کا مطلب میں آپ تمام ناظرین کو بتاتا چلوں کہ اب گارلک جیون ایک یونیک کمیونٹی کے طور کے اوپر انٹرنیشنل مارکیٹ کو ٹچ کرے گا، اور تمام کسان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تھینک یو منسٹری آف کامرس اور جتنے بھی بھائی کسان اس میں منسلک تھے۔ میں تھوڑا سا گارلک جیون کی ہسٹری اور 5 سال کا جو یہاں تک کا سفر ہے اس کو سمرائز کروں تو اس سال جو رقبہ کاشت 2022 اور 23 میں جو کاشت کیا گیا تھا، مکمل طور پر 5 اور 6 ہزار ایکڑ کے قریب ہی مکمل کاشت ہوئی تھی، اور ہارویسٹنگ کے موقع پہ ماشاءاللہ تمام کسانوں نے اس کو بڑے اچھے داموں اس کو سیل کیا، اور اس کے بعد ایک کہہ لیں کہ منظم انداز کے ایک خاص کمپین کی گئی، اور گارلک جیون کی جو سیڈ کی مارکیٹ تھی اس کو شدید طریقے سے ڈسٹرب کیا گیا۔ حالانکہ ان 2 منتھ میں ہمیشہ سے مئی کے بعد جون اور جولائی میں ایک نارمل ٹریڈ میں ڈکلائن آتا ہے جیون کی سیڈ میں، اور اس کے بعد اگست میں اور ستمبر میں سچویشن بہت زیادہ چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ میں عناصر کو اب یہاں پہ نشاندہی تو نہیں کر سکتا، لیکن منظم طریقے سے کمنٹس کے تھرو اور فارمر کو جو ہے نا ان کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے گارلک جیون کی سیل کے حوالے سے، سیڈ کی سیل کے حوالے سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور جو جتنے نئے گروور اس طرف آ رہے تھے، اٹریکٹ ہو رہے تھے، اس کی فارمنگ میں آنا چاہ رہے تھے، تو وہ تمام انہوں نے اپنا انٹرسٹ جو ہے کم کرنا شروع کیا، اور پھر کہہ لیں کہ جو ہمارے کاشتکار جو اس بھائی اس میں جیون لگا رہے ہیں وہ تمام، میں ان سب کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے گارلک جیون کی نئے وینچر کو ایکسپلور کیا، اور وہ یہ نئے وینچر ایکسپورٹ کے تو تھے، اور ہمیشہ سے ہمارے ڈاکٹر ہمایوں خان صاحب کی یہ خواہش تھی، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ یہ پروڈکٹ آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں لے کے جائے گی اور آپ اس سے نفع کمائیں گے۔ آج وہ ہو گیا، اور یہ بڑی خوشی کا دن ہے۔ لیکن ایک بہت امپارٹینٹ ٹاپک کی طرف آپ کو میں آج اس لیے یہ ویڈیو بنائی گئی تاکہ اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ ایکچولی ایکسپورٹ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ایک پراپر ایک سبجیکٹ ہے، اس میں سپلائی چین، باقاعدہ ویئر ہاؤسنگ اور سیمپلنگ، اس کی ٹیسٹنگ، اس کی کوالٹی کے حوالے سے ٹیسٹنگ، اور بہت ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ کیونکہ میں اپنا پریویسلی میں گلف ایگریگیشن کونسل اور دیگر جو بڑی آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، انٹرنیشنل ٹریڈ کے حوالے سے میرا ذاتی طور پہ کافی زیادہ ایکسپیرینس ہے۔ تو میں اگر ایک بائر کی مثال دوں کہ میرے پاس ابھی جو ڈیٹا ہے یا جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور جو ڈیمانڈ آ رہی ہے، تو انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے حوالے سے میں آپ سے یہ ذکر کرنا چاہوں کہ اگر ایک ایکسپورٹر مجھے ابھی ٹچ کیا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں 10 کنٹینر منتھلی چاہیے اور سارا سال کنسسٹنٹ سپلائی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ ایکسپورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کی سپلائی لائن اتنی زیادہ اور اتنی واسٹ ہونی چاہیے کہ آپ نے جو مارکیٹ کیپچر کی ہے اس میں پھر آپ کی انٹری جو ہے وہ رک نہ جائے۔ آپ کی سپلائی لائن جیسی بریک ہوگی تو آپ کا جو ٹریڈ ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس وقت تک جتنا بھی جیون مارکیٹ میں موجود ہے وہ صرف ایک ایکسپورٹر کے آرڈر کو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتا۔ اگر اس نے یہ آرڈر کمپلیٹ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا، آپ کا وہ آرڈر لاس ہو جائے گا، اور آپ کو برے طریقے سے اس کے اوپر جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور دیگر جو ہے وہ آپ کی جو ہے اس کے کہہ لیں کہ جرمانے بھی ہو سکتا ہے، کسی طریقے سے آپ کو جو ہے نا بین بھی کیا جا سکتا ہے۔
لیکن پریشر لوگوں کا زیادہ تھا. لوگ چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن نکلے اور ساری چیزیں ہوں. لیکن اس سارے پروسیس کے دوران 5 سال لگا کر جو سیڈ ہم نے اس لیول پہ ملٹیپلائی کر لیا تھا کہ اگلے آنے والے کچھ سالوں میں ہم نہ صرف ملکی گارلک کی سپلائی کو پورا کر سکتے تھے بلکہ اس کی ایکسپورٹ کو مزید اچھے طریقے سے ایکسپلور کیا جا سکتا تھا. یہ جو وقت ابھی چل رہا ہے اس کے لیے ہم کبھی بھی ریڈی نہیں ہیں. اگر ہم ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ایکسپورٹ میں سب سے زیادہ ہمیں ضروری اپنے آپ کے لیے اس کی سٹوریج اور ویئر ہاؤسنگ کے اوپر کام کرنا تھا, جو کہ ابھی تک سے سٹارٹ نہیں ہوا. گرو ٹیک مکمل پلان کے ساتھ پچھلے 5 سال سے اور آگے مزید 5 سال اس کے اوپر مکمل پلاننگ کے ساتھ کام کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. ہماری سوچ کے مطابق اگلے سال سے ہمارے پاس پراپر ویئر ہاؤسنگ کا سسٹم آنا شروع ہونے کے لیے کسانوں کو تیاری کرنی تھی. اس کے علاوہ اس سے پہلے جتنی بھی کراپس آئی ہیں تو وہ بیج کے لیے پروڈکشن تھی, لیکن یہ جو اب آگے نیکسٹ ایئر اگر کراپ اگر ایکسپورٹ کے لیے پروڈیوس کرتے ہیں تو وہ راشن کے لیے ہوگی, ایکسپورٹ سٹینڈرڈ کے مطابق ہوگی. اس میں آپ کو گلوبل سٹینڈرڈ کے مطابق آپ کا فرٹیلائزر فرٹیگیشن پلان اور جو آپ کا پیسٹیسائڈ مینجمنٹ ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا. کیا ہمارا فارمر اس کے لیے ریڈی تھا, اس کے لیے تیاری کی گئی؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں. دوسری طرف اگر ابھی اس کو ایکسپورٹ کیا جائے, جو سب سے زیادہ خطرہ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو بیج 5 سال کی محنت سے تیار ہوا اس کا فقدان ہو جائے گا, اس کی ایک کوانٹٹی جو ہے وہ کھانے پینے میں صرف ہو جائے گی, اور بیج کے لیے آپ کے پاس جو گارلک کی سپلائی ہے بیج کی وہ ڈسٹرب ہونے کا خطرہ ہے. اگر وہ بیج کی سپلائی اگلے سال کی ڈسٹرب ہوگی تو ڈیفینیٹلی جو آپ کے نیکسٹ ایئر کے ایکسپورٹ کے آرڈرز ہوں گے اس کے اوپر بھی ایک کوسچن مارک آ جائے گا. تو میں ذاتی طور پہ کسانوں کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ آپ نے پہلے بھی ایک غلطی کی, گھبراہٹ میں آپ نے اپنا بیج جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس سے آپ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے کئی کسانوں نے بیج سستے داموں انہی باتوں کی وجہ سے سیل کر دیا اور اپنے جو اگلے سال کی جو کاشت ہے اس کے اوپر کمپرومائز کر لیا. تو اب جو نیا آنے والا دور ہے, اب جیون کی ایکسپورٹ کی راہیں کھل چکی ہیں اور تمام لوگوں کو ایک چیز کا آئیڈیا ہو چکا ہے کہ اگر ہم لوگ جیون کو کسی بھی کنٹری میں ایکسپورٹ کرنا چاہیں تو یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں. ٹھیک ہے, مین کیا چیز تھی کہ 4 سالوں میں ایسے اچھے لوگ اس فیلڈ میں آئے, پڑھے لکھے لوگ فارمنگ کی طرف آئے, انہوں نے اس گارلک فارمنگ کو ایک انڈسٹری کا روپ دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی کاشت کو اپنے ملک میں بڑھائیں فی الحال اور ابھی مزید رقبے کے اوپر اس کو کاشت کریں تو ہم نہ صرف ویلیو ایڈیشن جو پروڈکٹ ہیں اس کی ایکسپورٹ کی طرف ہمارا جو ہے زیادہ کام ہو سکتا ہے, نہ کہ ہم اس کو را گارلک کے طور پہ ایکسپورٹ کریں. تو میں اپنے تمام کسان بھائیوں کو جو ہے وہ ان کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ اب بھی اس مشن پہ ہمارے ساتھ شامل ہیں اور اپنی کاشت جو ہے وہ ہر سال بڑھا رہے ہیں اور اگلے سال جو ہے وہ بہتر کاشت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کسانوں کو جو اگلے سال جیون کاشت کرنے جا رہے ہیں ان کو یہ پیغام ضرور دوں گا کہ آپ اس کی کاشت میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آپ اس کی جو کاشت ہوگی, جو پروڈکشن ہوگی, یہ ایکسپورٹ کے لیے ہوگی. اس کے لیے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں کنسلٹنٹ سے آپ لوگ مل کے ٹیمیں بنا کے ان سے حاصل کریں. جو پیسٹیسائڈ اس چیز کے اوپر بین ہیں, جو کہ انٹرنیشنل جو ہے ان کے اوپر پابندی ہے, ان کا استعمال جیون کے اوپر نہ کیا جائے. فرٹیلائزر بالکل اس صورت میں استعمال کی جائے جو ریکمنڈیشن کے مطابق ہے. اوور فرٹیگیشن سے جو مسائل آتے ہیں, جو خرابیاں آتی ہیں وہ نہ آئیں. اور بہت ہی اچھے طریقے سے گارلک جیون کی کیورنگ اور اس کی جو سٹورنگ ہے اس کے اوپر توجہ دی جائے. اپنے بڑے بڑے ویئر ہاؤسز بنائے جائیں. اور میں جو دیگر جو ہمارے انویسٹرز ہیں جو کہ سٹوریج کی طرف اپنا آنا چاہتے ہیں وہ اپنے ویئر ہاؤسز کی طرف آئیں اور کسانوں کو سپورٹ کریں, ان کو سٹوریج فیسلٹی مہیا کریں جہاں پہ وہ اپنی جو فصل ہے اس کو پراپر طریقے سے سٹور کرے اور اس کو جو ہے پیکنگ کرے اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق ہم اس کو جیون کو پوری دنیا میں لانچ کریں. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اور دوبارہ سے ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان تک محنت کی, یہاں تک گارلک جیون کو پہنچایا اور اگلے سالوں میں اس کو بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو.